جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، خاص کر کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اب یہ کام ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، ظاہر ہے صبح 8 بجے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آفس پہنچ جائے، اس کے بعد پھر شام تک کام کرتے ہیں، اور شام کے بعد پھر حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کو بنانے کے لیے بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں، کبھی پارلیمانی لاجز، کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس، کبھی سابق صدر آصف علی زرداری کے پاس، تو کبھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سردار خالد مکسی، سردار عطا اللہ مینگل سمیت ان رہنماؤں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جو اتحادی جماعتوں پر مشتمل تھی۔ اس جو سیاسی کمیٹی ہے، جو تشکیل کردہ کمیٹی ہے، اس نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کو اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے لیے قائم خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جس طرح بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کو 13 وزارتیں ملنے کا اس میں سفارش کی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو 10 اور جے یو آئی فے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو 3 وزارتیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم، بی اے پی اور دیگر اتحادیوں کو بھی ان کی نشستوں کے مطابق نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے شاہ زین بگٹی اور پی ڈی ایم اور این ڈی ایم اے کے جو علی وزیر جو ہیں، اور محسن داوڑ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو شاید کابینہ میں بھی شمولیت کا ان کے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شاہ زین بگٹی کو بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھی کابینہ میں لیا جائے گا، اور جو اہم عہدہ ہے خاص کر قومی اسمبلی کے معمور چلانے کا، قومی اسمبلی کے جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جبکہ قومی اسمبلی کا جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا عہدہ جمعیت علماء اسلام فے کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جائے گا۔ اور پہلے مرحلے کی وفاقی کابینہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ کل شام یا پرسوں تک وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی جو باتیں چل رہی تھیں، تو پیپلز پارٹی نے شرط رکھی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ساتھ سیٹوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کرے۔ تو سننے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 15 نشستوں کی پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی، اور مسلم لیگ نون نے ان کی جو ڈیمانڈ ہے 7 سے 8 سیٹوں کی ان کی ڈیمانڈ جو ہے ایکسیپٹ کی ہے، اور پیپلز پارٹی ایک سیٹ پر کراچی میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی، جبکہ 7 سے 8 سیٹوں کی مسلم لیگ نون پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی دی، اور جس کے بعد پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شمولیت کے لیے حامی بھری ہے۔ اب افطار ڈنر بھی دیا جا رہا ہے، اس میں پھر مزید اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور جس طرح بتایا گیا کہ کل شام یا پرسوں تک جو ہے وفاقی کابینہ کی جو حل برداری کی تقریب ہے، اور جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو کابینہ کے فارمولہ تشکیل پایا گیا ہے، تو اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور کل یا پرسوں جو وفاقی کابینہ کے وزراء ہیں وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے اور باقاعدہ کام شروع کر دیں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کا الیکشن کمیشن میں وہ دائر کیا ہے ریفرنس، اور الیکشن کمیشن نے یہ جو ریفرنس کا معاملہ ہے، جو لا ڈویژن ہے ان کا شعبہ قانون سازی کا ڈی جی لا کے پاس یہ بھجوا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا، اور جائزہ لینے کے بعد یہ سماعت کے لیے مقرر کرے گا، اور فریقین کو نوٹس دینے کے بعد اس پر پھر اپنا حتمی فیصلہ دے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔